السلام علیکم میرے دوستو، اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، آفیشلی طور پر کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے اللہ رب العزت نے وہ انبیاء والا کام یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ یہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں بخاری شریف کی ایک مستند جو کتاب ہے بخاری شریف، ان کی احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے شیئر کی جائیں، تاکہ آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خود بھی اپنا سکیں اور لوگوں کو بھی بتلا سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو نیکی کی بات کو سن کر آگے پھیلائے، آگے پہنچائے۔ بس عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، جس کو اپنی آخرت عزیز ہے، جس کو اپنی آخرت بنانی ہے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو شیئر ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا، جہنم اور جنت پر ایمان لانا، جہنم کے عذاب، جنت کی نعمتیں، اچھی اور بری تقدیر، اس پر ایمان لانا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے دوستو، ایمان کے بہت سے معنی کیے گئے ہیں، جس میں حضرات علماء کرام نے ایمان کی تعریف میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ایمان لائے، روز آخرت، جزا و سزا، اچھی اور بری تقدیر، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کہلاتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اقرار کرنا اور اس کا زبان کے ذریعے اظہار کرنا اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو بجا لانا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، دل سے اقرار کرنا، زبان سے اظہار کرنا اور اپنے عمل کے ذریعے اس نیکی کے عمل کو بجا لانا، اس کو عمل سر انجام دینا، یہ ایمان کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ میرے دوستو، ایمان میں سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ اب یہاں پر ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ حیا ہے، اور حیا کا ایمان میں اتنا بڑا حصہ ہے، اتنا بڑا حصہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جو بے حجاب ہوتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں، بے حجابی اور بے حیائی، بے غیرتی، یہ کافروں کی خصلت ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے شرم کو اور حیا کو لے کے آیا ہے اسلام، کہ جو انسان شرم کرے گا اور حیا کرے گا، گویا کہ وہ ایمان والا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو انسان بے حجابی اور بے شرمی سے بچتا ہے اور بے غیرتی سے بچتا ہے، اس کے مقابلے میں شرم اور حیا کا دامن پکڑے رکھتا ہے، تو وہ انسان صحیح ایمان والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اخلاقی خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے، اور حیا کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان بے شرمی اور بے غیرتی کے کاموں سے خود کو بچا لے تو وہ حیا والا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، غیر ضروری حیا، بے موقع حیا، غیر ضروری شرم ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے موقع حیا اور غیر ضروری جو شرم ہے، یہ انسان کی بد کرداری کی علامت ہے، اس کا نفس کمزور ہے۔ لہذا ایمان کی سب سے پہلی خصلت کا آج ہم نے بخاری شریف کے اس درس میں یہ سیکھا کہ حیا بھی ایمان کا ایک